اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس کی زندگی کا مقصد بتایا ہے۔ اس مقصد کا جاننا ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو تھوڑی سی بھی عقل رکھتا ہو، سمجھ رکھتا ہو۔ اس لیے کہ ہم صدیوں سے یہ بات دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، بچپن کی زندگی گزارتا ہے، جوان ہوتا ہے، بعض اوقات بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن آخر کار اس کو اس دنیا سے جانا ہوتا ہے۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں، یہاں تک کہ جو لوگ معاذ اللہ خدا کے وجود سے بھی انکار کرتے ہیں، وہ بھی موت سے انکار نہیں کر سکتے۔ پیدائش ہوتی ہے، پیدائش ہونے کے بعد انسان بعض اوقات تو بچپن ہی میں چل بستا ہے، اور بعض اوقات بڑا ہوتا ہے، بڑے ہو کر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس حقیقت پر اگر غور کیا جائے تو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگے گی کہ یہ زندگی جو ہے یہ ایک سفر ہے، اور اس سفر کی آخری منزل قبر ہے۔ تو جب بھی کوئی شخص کسی سفر پر روانہ ہوتا ہے، کسی بھی کام کے لیے سفر کر رہا ہو، تو اس کے سامنے کوئی مقصد ہونا چاہیے کہ میں کیوں جا رہا ہوں۔ اگر آپ یہاں سے لاہور کا سفر کریں تو کوئی دل میں مقصد ہوگا کہ بھئی کیوں جا رہا ہوں لاہور۔ کوئی تجارت کرنا مقصد ہوگا، کسی عزیز رشتہ دار سے ملنا مقصد ہوگا، کسی دوست سے ملاقات مقصد ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ ساروں سیاحت ہی مقصود ہو، لیکن مقصد کوئی دن میں ضرور ہوتا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے سفر میں بھی انسان کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اس سفر سے کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو کسی مقصد کے بغیر ایسے ہی روانہ ہو جائے اور پتہ نہ ہو کہ میں کیوں جا رہا ہوں، اور میری منزل جو ہے وہ کیا ہے، اور کس مقصد کے لیے میں اس منزل تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ کوئی بھی شخص جس کے اندر ذرہ برابر بھی عقل ہو، وہ بغیر مقصد کے سفر پر روانہ نہیں ہوتا۔ لیکن انسان کا یہ سفر چونکہ ذرا لمبا ہوتا ہے، یعنی بعض اوقات ہو سکتا ہے 60 سال کا ہو، 65 کا ہو، 70 کا ہو، 80 کا ہو، تو وہ آدمی ساری زندگی گزارتا رہتا ہے اور یہ ذہن میں نہیں ہوتا کہ میں کیوں زندہ ہوں، اور میں کیوں دن رات گزار رہا ہوں، جبکہ آخر مجھے جانا ہے یہاں سے۔ تو کوئی
آدمی اکثر و بیشتر ہم لوگ جب پیدا ہونے کے بعد یہاں کی رنگینیاں دیکھتے ہیں، یہاں کے ضروریات دیکھتے ہیں، یہاں کے مزے دیکھتے ہیں، تو یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کیوں پیدا ہوئے تھے، اور یہ سفر ہمارا یقیناً ختم ہونے والا ہے کسی نہ کسی وقت، تو یہاں آنے کا مقصد کیا تھا؟ اب اس آنے کا مقصد ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ خود طے کر لیں کہ بھئی تم خود طے کر لو کہ اس زندگی کا مقصد کیا ہے، لیکن خود اس لیے طے نہیں کر سکتے کہ تم اپنے اختیار سے تو نہیں آئے تھے. یعنی جب دنیا میں پیدا ہوئے تھے تو کیا پیدائش سے پہلے تم نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں پیدا ہوں اور پیدا ہو کر بچہ بنوں، پھر جوان بنوں، پھر بوڑھا بنوں، پھر مروں؟ یہاں پیدا ہونے سے پہلے تو کوئی آپ کے مقصد تصور کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پیدا ہونے کے بعد اگر آپ کوئی خود اپنی طرف سے کوئی مقصد طے کریں تو ایسا ہے جیسے بے ارادہ چل پڑے اور جب ہوش آیا تو اس وقت کوئی بات طے کر لی، حالانکہ مقصد تو کسی بھی فعل کا اس وقت کیا جاتا ہے جب ابھی وہ فعل کا آغاز ہو رہا ہو، اس سے بھی پہلے. اس لیے انسان کا تو کام ہے نہیں کہ وہ اپنے زندگی کے اس سفر کا مقصد طے کرے، کیونکہ زندہ ہونا اور دنیا میں آنا انسان کے اختیار میں سے نہیں ہوا، یہ کسی پیدا کرنے والے نے اس کو پیدا کیا ہے. تو اب وہ پیدا کرنے والا ہی صحیح بتا سکتا ہے کہ میں نے کیوں پیدا کیا. لہذا اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ بندہ یہ پہلے اللہ تعالی سے پوچھے کہ یا اللہ آپ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا، اتنا لمبا سفر میں طے کروں گا، بچپن بھی گزاروں گا، جوانی بھی گزاروں گا، بڑھاپے بھی گزاروں گا، تو میرے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو قرآن کریم نے اس ایک آیت میں وہ مقصد بتا دیا. اللہ تبارک و تعالی جس کے بارے میں ہر مذہب کا انسان یہ مانتا ہے کہ پیدا کرنے والا وہ ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ انسان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی بندے کو بتا رہے ہیں کہ میں نے تم کو کیوں پیدا کیا، دنیا میں کیوں بھیجا. وہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے بتایا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے انسانوں کو اور جنات کو، کیونکہ جنات بھی اللہ تعالی کی پیدا کیے ہوئے ہیں، ان کا الگ جہان ہے، تو جنات کو اور انسانوں کو میں نے صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا. ان کی زندگی کا مقصد صرف ایک ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس کام کے لیے کہ وہ میری عبادت کریں. اس کے لیے پیدا کیا. اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا وَمَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، میں نے ان کو اس لیے تو نہیں پیدا کیا کہ وہ میرے واسطے رزق کما کے لائیں اور مجھے کھلائیں، کیونکہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رزق دینے والا تو صرف اللہ ہی ہے. لہذا پیدا کرنے کا مقصد یہ بتایا کہ جب انسان ہو یا جن ہو، جب دنیا میں پیدا ہو، دنیا میں آئے، تو وہ زندگی میری بندگی میں گزارے، میری عبادت میں گزارے. یہ مقصد بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. لیکن اس مقصد کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ عبادت جو فرمایا کہ میری عبادت کریں، عبادت کا کیا مطلب ہے؟ عبادت عربی زبان کا لفظ ہے. جب اس کا ترجمہ عام طور سے کیا جاتا ہے تو وہ
فارسی میں اس کو پرستش کہہ دیتے ہیں، ہندی میں اسے پوجا کہہ دیتے ہیں، اور انگریزی میں اس کو ورشپ کہہ دیتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم نے جو عبادت کا لفظ استعمال کیا ہے وہ صرف پوجا، پرستش اور ورشپ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک عام لفظ ہے۔ عام لفظ ہونے کے معنی یہ ہے کہ اس میں بے شک پوجا کا مفہوم بھی داخل ہے، لیکن اس کا عام مفہوم ہے اطاعت، بندگی۔ اطاعت کے معنی یہ ہے کہ جو اللہ تعالی کہے اس کو ماننا، اس پر عمل کرنا۔ یہ اطاعت کا مفہوم بھی عبادت میں داخل ہے۔ دوسرے مذہبوں میں یہ مفہوم داخل نہیں ہے۔ ان کے ہاں پرستش ہو یا پوجا ہو یا ورشپ ہو، یہ چند ایسے اعمال کا نام ہے کہ جس کے ذریعے بندہ اللہ تعالی کے سامنے اپنی عاجزی کا، اپنے انکساری کا مظاہرہ کرتا ہے، جس کے طریقے مختلف مذاہب میں مختلف ہیں۔ بس وہ عبادت ہے، اسی حد تک محدود ہے۔ لیکن اسلامی شریعت میں، اسلام میں عبادت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک عبادت کی قسم یہ ہے جو پوجا اور پرستش کے معنی میں ہوتی ہے، کہ ایسے افعال جن کا مقصد کوئی دنیا کا فائدہ حاصل کرنا نہ ہو، دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کرنا مقصود نہیں ہے، صرف اللہ تعالی کے آگے سر جھکانا اور اس کے سامنے اپنی پستی کا، اپنی عاجزی کا اعتراف کرنا اور اس سے اپنی بھلائی مانگنا، بس یہ مقصد ہے۔ دنیا کا کوئی اور فائدہ اس سے حاصل کرنا مقصود نہیں۔ جیسے نماز ہے، نماز کا مقصود کیا ہے؟ نماز کا مقصود ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اس بات کا اعتراف کرنا کہ میں بندہ ہوں، آپ میرے خالق ہیں، آپ میرے مالک ہیں، میں آپ کے آگے سر جھکاتا ہوں، میں آپ کے آگے سجدہ کرتا ہوں۔ یہ مقصد ہے نماز کا۔ لیکن اگرچہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے عبادت کے، خالص عبادت کے طریقے مقرر فرمائے ہیں، اس سے کچھ دنیوی فائدے بھی بعض اوقات حاصل ہو جاتے ہیں۔ مثلا نماز آدمی پڑھے گا پابندی سے 5 وقت جا کر مسجد میں، تو اس کا چلنا بھی ہوگا، اس کی واک بھی ہوگی، وہ آ کر نماز میں جب رکوع میں جائے گا، سجدے میں جائے گا، تو اس تمام کام سے اس کی ورزش بھی ہوگی۔ یہ فائدہ بے شک ہے، لیکن ضمنی ہے، مقصود نہیں۔ لہذا اگر کوئی شخص نماز ورزش کی نیت سے پڑھے کہ ورزش ہوگی، اس نیت سے پڑھے، وہ نماز ہی نہیں ہے۔ نماز کا اصل مقصود صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر سر جھکانا اور افسر تسلیم خم کرنا، اپنی عاجزی اور انکساری کا باری تعالیٰ کے سامنے اظہار کرنا، اس کے سوا کوئی اور مقصد نہیں۔ لیکن ضمنی طور پر فائدہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں کچھ اور بھی۔ لہذا اگر کوئی شخص نماز صرف ورزش کرنے کے لیے پڑھے تو وہ نماز ہی نہیں ہوگی۔ روزہ ہے، کیوں ہے روزہ؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اتباع میں اپنے آپ کو بھوکا رکھوں گا، پیاسا رکھوں گا، بس۔ کوئی شخص اگر اس کو، روزے کو ڈائٹنگ کے مقصد سے استعمال کرے کہ بھئی میرا وزن کم ہو جائے گا، تو یہ روزہ ہی نہیں ہوا۔ اصل روزہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر رکھا جائے۔ لہذا کچھ ضمنی فائدے بے شک حاصل ہو جاتے ہیں، لیکن
اصل مقصود اللہ تعالیٰ کی عبادت. ایک تو قسم عبادت کی یہ ہے. دوسرے مذہبوں میں انسان ایک مرتبہ جا کر کلیسا میں جا کے اپنی عبودیت کا اظہار کر دے، مندر میں جا کے کر دے، سناگوگ میں جا کے کر دے، تو بس چھٹی ہو گئی اس کی. اب دنیا میں کس طرح کاروبار کر رہا ہے، کس طرح وہ اپنی بیوی بچوں سے رہ رہا ہے اور کس طرح لوگوں کے ساتھ معاملات کر رہا ہے، اس سے ان کو سروکار نہیں، مذہب کو سروکار نہیں. اخلاقی کچھ ہدایات ہیں بے شک، لیکن کون سا معاملہ جائز ہے، کون سا ناجائز ہے، کون سا حلال ہے، کون سا حرام ہے، اس سے ان کو کوئی خاص سروکار نہیں ہے. معمولی کچھ تعلیمات ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. لیکن اسلام نے بندے کو جب دنیا میں بھیجا تو ایک تو عبادت، یہ والی عبادت جو ہم یہاں مسجد میں ادا کرتے ہیں، اس کے لیے بھیجا، اور دوسرے اس لیے بھیجا کہ یہاں سے نکلنے کے بعد، مسجد سے نکلنے کے بعد تم چاہے کسی بھی زندگی کے شعبے میں چلے جاؤ، وہاں تم پر کچھ احکام لاگو ہوں گے. تم سود نہیں کھا سکتے، تم شراب نہیں پی سکتے، تم سور نہیں کھا سکتے، تم زنا نہیں کر سکتے، تم جھوٹ نہیں بول سکتے، تم غیبت نہیں کر سکتے، تم کسی پر ناجائز الزام نہیں لگا سکتے، تم حکومت اگر تمہارے ہاتھ میں آئے تو حکومت کو اللہ کے حکم کے تحت چلانا ہوگا. یہ سارے احکام جو زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہیں، ان تمام شعبوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کے معنی تابع داری، کہ ہر لمحے پر آدمی جو کام کر رہا ہو یہ بات اس کو معلوم بھی ہونی چاہیے اور اس پر عمل بھی ہونا چاہیے کہ میرا کوئی کام اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو. اگر کوئی شخص یہ اس نیت سے تجارت کرے گا کہ میں اللہ کے حکم کی اطاعت میں تجارت کر رہا ہوں، وہ تجارت بھی عبادت بن جائے گی. کھانا کھائے گا اس نیت سے کھائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، میں اس کا شکر ادا کر کے کھاؤں گا، وہ کھانا بھی عبادت بن جائے گا. وہ آدمی اگر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اگر خوش طبعی کر رہا ہے تو وہ بھی اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے اور میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل فرمایا ہے، اس لیے ان کی سنت کی اتباع میں یہ کر رہا ہوں، تو وہ بھی عبادت بن جائے گی. لہذا اسلام میں عبادت صرف یہ رکوع اور سجدے کا نام نہیں ہے. بے شک رکوع اور سجدہ بہت بڑا اعلیٰ مقام ہے، لیکن زندگی کے ہر شعبے میں جو احکام ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کو بجا لانا، ان کی پابندی کرنا، ان کے مطابق زندگی گزارنا، یہ بھی عبادت ہے. اور یہ جو قرآن کریم میں بار بار فرمایا گیا کہ اذکروا اللہ اذکروا اللہ، اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو یاد رکھو، اللہ کا ذکر کرو، اس کا مطلب یہی ہے کہ اگرچہ آدمی تجارت کر رہا ہے، کھیتی باڑی کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، لیکن اس کے دل میں یہ بات پیوست ہو کہ یہ کام میں اللہ کے حکم کے مطابق کر رہا ہوں. جب یہ کرے گا تو اس کا وہ مزدوری بھی عبادت بن جائے گی، اس کی ملازمت بھی عبادت بن جائے گی، اس کی تجارت بھی عبادت بن جائے گی. لہذا جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں، تو عبادت میں دونوں باتیں شامل ہو گئیں کہ 5 وقت مسجد میں آ کر نماز پڑھا کرو، عورتیں ہیں تو گھر میں پڑھا کریں، اور رمضان آئے تو روزے رکھا کرو، اور اگر تمہارے پاس نصاب کے قدر مال ہے تو زکوٰۃ ادا کرو، اور عمر میں کم از کم 1 مرتبہ صاحب استطاعت آدمی حج کرے. یہ تو ہیں
عبادتیں جن کا مقصد سوائے اللہ تبارک و تعالی کی پرستش کے کچھ اور نہیں. اور ہر آن ہر لمحے آدمی جس ماحول میں ہے، جس حال میں ہے، اس حال میں اللہ تعالی کے حکم کی اطاعت کرنا یہ بھی عبادت میں داخل ہے. لہذا مطلب کیا نکلا کہ انسان کے اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے اللہ تعالی کو راضی کرنا، اللہ تعالی کو راضی کرنا، یہ ہے اصل مقصود. اب وہ راضی دو چیزوں سے ہوگا. ایک یہ کہ جو عبادتیں تمہارے ذمے فرض کی ہیں وہ ادا کرو، بروقت ادا کرو، صحیح طریقے سے ادا کرو. اور دوسرے یہ کہ زندگی کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو پیش نظر رکھو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو پیش نظر رکھو. جھوٹ نہ بولنا، کبھی غیبت نہ کرنا، کسی پر جھوٹا الزام نہ لگانا، کسی پر رشوت نہ لینا، نہ رشوت دینا نہ رشوت لینا. یہ سارے احکام عبادت ہیں. اسی لیے فرمایا گیا، بزرگوں نے فرمایا کل مطیع للہ فہو ذاکر. جو شخص بھی کسی مرحلے اپنی زندگی کے کسی مرحلے میں اللہ کی اطاعت کر رہا ہو، یعنی اللہ کا حکم کے مطابق کام کر رہا ہو، تو وہ ذاکر ہے. وہ ایسا ہی ہے جیسے ذکر کرنے والا. ذکر صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ تسبیح لے کر بیٹھ گئے اور سبحان اللہ پڑھتے رہے. بے شک یہ بھی بہت اعلیٰ درجے کا ذکر ہے، لیکن ذکر یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو آپ پریشان دیکھتے ہیں تو اس پریشانی کو رفع کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، یہ بھی ذکر ہے. کوئی اگر تکلیف میں ہے، اس کی تکلیف کا مداوع کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ذکر ہے اور وہ بھی عبادت میں داخل ہے. تو اس لیے ساری زندگی کا مقصد جو نکلا اس آیت کریمہ کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں. میری زندگی کا یہ سفر صرف اس لیے ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کروں، چاہے نمازیں پڑھ کر، چاہے روزے رکھ کر، چاہے زکوٰۃ دے کر، چاہے حج کر کے، عمرہ کر کے، اور چاہے خدمت خلق کر کے، مخلوق کی خدمت کر کے. وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت میں داخل ہے. لہذا اس سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق مل رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اپنا جائزہ لیں کہ کہاں ہم اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہے ہیں اور کہاں نہیں کر رہے. جہاں کر رہے ہیں تو مطلب یہ کہ زندگی کا مقصد حاصل ہو رہا ہے، جہاں نہیں کر رہے تو اس کا مقصد ہے کہ ہم زندگی بے مقصد گزار رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں. آئیں گے، مر جائیں گے، زندہ رہیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، سوئیں گے، جاگیں گے، اور بالآخر قبر میں پہنچ جائیں گے. اسی کو قرآن نے کہا لہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. لہذا یہ ہے اصل مقصود. اب اس اصل مقصود کو بعض اوقات انسان جو ہے وہ اپنے جب دنیاوی مشاغل میں گھرتا ہے تو اسی میں دن رات غلطاں پیچاں رہتا ہے، اسی کا سوچ دماغ پر طاری رہتی ہے، تو اپنا اصل مقصد بھول جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ایسا انتظام فرمایا ہے کہ کچھ تھوڑے تھوڑے وقفوں سے کچھ ایسے دن، ایسی راتیں تجویز فرما دی ہیں کہ ارے بھائی کہاں بھاگے جا رہے ہو، واپس آ جاؤ، لوٹ آؤ میری عبادت کی طرف. اسی کے لیے رمضان المبارک کا ایک بڑا مہینہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. وہ انشاءاللہ آنے والا ہے اور اس کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے تیاری کرنے کی تاکہ ہم اپنے زندگی کے اصل مقصد کی طرف واپس آ جائیں. تیاری کیا کریں؟ اب وقت نہیں رہا، انشاءاللہ اس کے بارے میں اللہ نے زندگی دی تو اگلے جمعہ میں کچھ عرض کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.